السلام علیکم، ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک نئی دریا ستلج کی اپڈیٹ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ ہیڈ گنڈا سنگھ والا، ہیڈ اسلام، ہیڈ سلیمان کے اوپر جو پانی کی مقدار ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دریا ستلج ہے، اس میں شدید ترین پیمانے پر جو سیلاب گزرا ہے اس نے وسیع پیمانے پر لاکھوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ کر دی ہیں۔ لوگوں کے جو گھر ہیں وہ بھی اس میں دریا برد ہو گئے ہیں اور کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ 40 سال کے بعد یہ سیلاب آیا ہے جس نے اتنی بڑی تباہی مچائی ہے، تو اس سے دریاؤں کے کناروں سے پانی باہر نکل گیا ہے۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہیڈ اسلام کے اوپر پانی کی جو مقدار ہے وہ اس وقت جناب آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ پانی کی مقدار 68,703 کیوسیک ہے اور جو پانی کی جو روانگی ہے وہ ہے جناب 66,153۔ تو وہاں پر نچلے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے۔ یہ سب ناظرین اور دریا کے ساتھ بسنے والے لوگوں کے لیے بہتری کی خبر ہے کہ دریا جو ہے کم ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میلسی سیفن کی۔ میلسی سیفن کے اوپر پانی کا اخراج 65,426 کیوسیک ہے اور نچلے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں گنڈا سنگھ والا کی۔ گنڈا سنگھ والا کے اوپر پانی کی مقدار 78,492 کیوسیک ہے اور پانی کی جو گیج ہے 19.70 فیٹ کے اوپر چلی گئی ہے۔ وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو بیچاروں کو بہت ہی جو ان کے حالات ہیں، مالی حالات بھی تنگ ہیں، بجلی کا نظام دھرم برہم ہے اور جو سکول وغیرہ تھے وہ کئی سکولوں میں پانی بھرنے سے ان کی عمارت خستہ حال ہو گئی ہے اور بچوں کی تعلیم بھی بہت متاثر ہوئی ہے۔ اور دریا راوی، چناب اور ستلج میں تو سیلابی گزر گیا ہے۔ پچھلے سال دریا سندھ میں اس میں قریباً 3.5 کروڑ لوگوں کو متاثر کیا ہے اور اس میں دریا ستلج نے اس بار جنوبی پنجاب میں جہاں سے یہ بہتا ہے تو اس نے تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگوں کو متاثر کیا ہے اور لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ بیچارے لوگ حکومت کی امداد کے منتظر ہیں۔ ریسکیو امدادی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں اور کیمپس لگا دی گئے ہیں تاکہ لوگ ان میں قیام پذیر ہو سکے جب تک یہ پانی خشک نہیں ہو جاتا اور آخری متاثرین کی بحالی تک یہ سلسلہ تقریباً جاری رکھا جائے گا۔ پانی کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اسے سوکھنے میں قریباً 3 سے 4 ماہ لگیں گے۔ خاص کر دریائی جو بیلٹ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں وہ مچھروں سے احتیاط کریں کیونکہ پانی ہر جگہ کھڑا ہونے سے مچھروں کی افزائش ہوتی ہے جو کہ ملیریا کا باعث بنتا ہے، جو کہ بہت ہی مہلک بیماری ہے۔ سیلاب کے باعث پاکستان کی معیشت کو بھی اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سارے لوگوں کو وہم خیال ہے کہ بھارت نے خود ہی پانی چھوڑا ہے، لیکن یہ وجہ نہیں ہے کیونکہ اس بار بھارت میں بارشیں معمول سے زیادہ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ڈیمز میں پانی کی جو نارمل مقدار تھی اس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے وافر پانی پھر ڈیمز کو بچانے کے لیے ان کے سارے ہی فلڈ گیٹس اور سپیل ویز کھول دیے جاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں تو قصور سے لے کر ہیڈ پائنا تک تقریباً 1500 کے قریب جو موضوعات اور دیہات تھے وہ زیر آب ہو چکے ہیں جہاں پر پانی بہت زیادہ کھڑا ہے۔ تو پانی زیادہ کھڑا ہونے سے تمام ان دیہی علاقوں کے رابطے جو تھے آپس میں منقطع ہو چکے ہیں۔ تو ابھی تک جو کشتیاں تھیں وہ ریسکیو کی مدد سے ریسکیو والے ہی چلا رہے ہیں اور جو لوکل لوگوں کی کشتیاں تھیں وہ نہیں چلائی جا رہی ہیں کیونکہ وہ لوگ تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ تو اگر وہ زیادہ لاد بھی لوڈنگ کر لیتے ہیں سواریوں اور بائکس کی یا سامان کی تو وہ ان کے ڈوبنے کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سارے ناظرین کے لیے اچھی خبر ہے کہ دریا ستلج میں پانی کی سطح اب گرنا شروع ہو گئی ہے۔ فصلوں کی بات کریں تو جن میں مکئی، کپاس اور جو تھیں فصلیں اس کی دھان کی تو وہ ان میں پانی کھڑا ہونے سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جن میں 4-5 دن سے زیادہ پانی کھڑا ہے وہ تقریباً سوکھ ہی گئے ہیں۔ ہماری ہر رپورٹ 3-4 گھنٹے کے بعد آتی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو ہم جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔